In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to discuss an important question of Islamic jurisprudence, that is Quran as a fundamental source of Islamic law. قرآن جو ہے اسلامک لا کا بنیادی سورس ہے، پرائمری سورس ہے. اس سوال کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ میننگ آف قرآن. دا ورڈ قرآن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام عربک ورڈ قرآ وچ مینس ٹو ریڈ. یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن سے. ایٹریبیوٹس اس کے 55 سے بھی زیادہ نیمز ہیں: الکتاب، الفرقان، النور، الشفاء، الہدا. بے تحاشا جو ہے قرآن کے وہ ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں جو قرآن کی خصوصیات کو وہ نمایاں کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہیں. نو وی ول ڈسکس what is Quran. Quran is a primary source of Islamic law. Quran is revealed by Allah Almighty on Holy Prophet, peace be upon him. Primary source of Islamic law, and it is first in order of primary sources. اسلامک لا کے جو بنیادی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان میں یہ پہلے نمبر پہ ہے. قرآن جو ہے اسلامک جورسپروڈنس میں، اسلامک لا میں سب سے سپریم لا ہے، سب سے پرائرٹی والی کتاب ہے، سب سے سپیریئر کتاب ہے، مقدم کتاب ہے. کیوں؟ بیکاز دس از ریویلڈ فرام اللہ آلمیٹی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی اتھینٹسٹی دنیا بھر کے لیے ایک معجزہ ہے. قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا تھا، فرام دیٹ ویری ڈے اپ ٹل ناؤ، نو الٹریشن، نو امینڈمنٹ، نو چینج has been taken place in this book. باقی جتنی سکرپچرز ہیں، ہولی بکس تھیں، ریویلڈ بکس تھیں، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، انٹرپولیشنز کی گئیں، یعنی ان کے اندر چیزیں وہ تحریف کی گئی، چیزیں مکس کی گئیں، ڈالی گئیں. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، جس طرح سے نازل ہوئی بالکل اسی طرح سے مکمل محفوظ ہے. قرآن شروع ہوتا ہے تو جو دوسری صورت ہے اس میں حرف مقطعات الف لام میم کے بعد یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے وچ از ابو فرام سسپیشن، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. پہلی بات ہی اس کی یہ ہے کہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. اور معجزات اس کے یہ ہیں کہ سب سے مختصر سی صورت ہے سورۃ الکوثر. جب یہ صورت نازل ہوئی تو عرب لوگ جو ہے وہ انہیں اپنی ایلوکوینس پہ، فصاحت پہ، اپنی اوریٹری پہ، مقرری پہ، خطابت پہ بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا، بڑے سخن ور تھے، سخن فہم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے بیت اللہ کی دیوار پہ یہی صورت لکھ کر لٹکا دی. غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لٹکائی. اور ایک چیلنج تھا ان اہل سخن کے لیے، ان اہل ادب کے لیے، ان اہل زبان کے لیے جو باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، گنگا کہتے تھے. قرآن مجید کی ان 3 آیات جو سورۃ الکوثر کے اندر ہیں، کوئی بڑے سے بڑا سخنور وہ ان کی جو ہے نقالی نہیں کر سکا. ان کے برابر کیا، ان کے سامنے جو ہے کوئی وہ آیت بنا نہیں سکا. تو یہ کلام الملوکی ملوک الکلام، عربک میں کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے جو احکم الحاکمین ہے. اس ساری کائنات میں وہی سپریم بینگ ہے، وہی جو ہے قادر مطلق ہے،
وہی ہے جو علیم بذات الصدور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی بک ہے، ریویلیشن ہوئی ہے، ریویلڈ بک ہے. اس کی جو پہلی وحی تھی، فرسٹ ریویلیشن، وہ اقرا باسم ربک الذی، ریڈ ان دی نیم آف تھائی لارڈ. پڑھو کس کے؟ اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹ دا مین فرام اے کلاٹ، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ اٹ از تھائی لارڈ دا موسٹ باؤنٹیفل، who teacheth by the pen, teacheth man that which he knew not. یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو اس کی پہلی یہ آیات تھیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اپنے رب کے نام سے پڑھو کہ وہ قادر مطلق ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے، پین کے ذریعے سے. اور وہ علم سکھایا ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم سکھایا جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. یہ قرآن کی جو ہے اوصاف ہیں. بلکہ بہت ریسرچ ہوئی ہے، ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا وہ ہٹ جائے گا. بہت ساری چیزیں قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو علوم جو ہے ان کی ایسے سمجھ لیں اوریجن ہو گیا ہے، علوم اس سے پھوٹے ہیں. قرآن کے اندر جو علوم کی وہ تعداد گنوائی گئی ان گنت ہے. مفسرین نے، مجتہدین نے اور بڑے بڑے سکالرز نے تفسیریں لکھی، ہزاروں صفحات کی تفسیریں. اور قرآن کے علوم، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، ابھی تک ان کو جو ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حتمیت تک پہنچ گیا ہوں. قرآن تو ایسی کتاب ہے، اسے جتنی دفعہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، کبھی ایک تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، جنی دل پہ اکتاہٹ نہیں ہوتی، بورڈم کوئی فیل نہیں کرے گا قرآن پڑھنے. دوسرا، اس کو جتنی دفعہ سمجھیں گے، کمپریہنڈ کریں گے، اتنی دفعہ اس کے نئے سے نئے مفاہیم سامنے آئیں گے. ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب آگے ہے ڈویژن آف ورسز. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی ڈویژن. قرآن مجید جو ہے کمپرائز کرتا ہے 30 پاراس پہ، یا 30 جز ہیں، اجزاء کہہ لیں. ان میں 114 114 سوراز ہیں، صورتیں ہیں. ان میں 6666 6666 ورسز ہیں. یہ قرآن مجید میں ڈویژن آف ورسز ہے. قرآن ایز اے سورس آف لا. قرآن is a complete code of life. Quran guides man in all walks of life. All walks of life. قرآن is a book of science. علامات ہیں. یہ بک ہے کس چیز کی؟ خوشخبریوں کی. یہ بک ہے کس چیز کی؟ عبرت دلانے کی. یہ بک ہے لوگوں کو بیویئر کرنے کی، آگاہ کرنے کی، انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی، انسان کو اس کا مقصد زندگی، پرپز آف لائف بتانے کی. تو قرآن جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کریڈ اینڈ ڈیڈ ہے، کمپلیٹ کوڈ ہے کمپلیٹ لائف کا. یہ گائیڈ کرتا ہے قرآن مجید ان آل واکس آف لائف. کون سی واکس ہیں؟ فرام انڈیویجول ٹو کولیکٹیو، فرام مٹیریل ٹو اسپریچول، فرام سوشل ٹو اکنامیکل، فرام لیگل ٹو بیولوجیکل. آل واکس آف لائف. جتنے بھی زندگی کے گوشے ہیں، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، تمام شعبہ جات کے لیے قرآن مجید جو ہے مکمل گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. دیٹس وائی وی کین سے قرآن از اے پرائمری سورس آف لا.
categories of laws which have been mentioned, which have been described in Quran. There are different verses, abrogating verses, یعنی منسوخ کر دینے والی آیات. یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے یوزری کو، گیمبلنگ کو، جو اگنورینس ایرا یا پیریڈ کی جو وہ تھیں، جہالتیں تھیں، رسومات تھے، کسٹمز تھے، ان کو ایبروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا. ایبروگیٹنگ ورسن. سوشل ریفارم. قرآن مجید کی جو آیات ہیں، قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو لاس لیڈ ڈاؤن ہیں قرآن مجید میں، دوز لاس ہیز برنگ اباؤٹ سوشل ریفارم. کون سی سوشل ریفارمس؟ ڈیلنگز آ گئیں آپس میں، اور انہیریٹنس کے مسائل ہو گئے، وراثت کے ہو گئے، سکسیشن جانشینی کے مسائل ہو گئے، اور باقی جو ہے سوشل کنٹریکٹس کیسے کرنے ہیں، سوشل ریلیشن کیسے ہونا ہے، انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ، انڈیویجول کا گروپ کے ساتھ، انڈیویجول کا اسٹیٹ کے ساتھ، گروپس کا اسٹیٹ کے ساتھ، اسٹیٹ کا گروپس کے ساتھ، اسٹیٹ کا انڈیویجولس کے ساتھ. تو سوشل ریفارم جو ہے سوسائٹی کے اندر نارمز، مینرز، ایتھکس کیسے پروموٹ ہونے ہیں، قرآن مجید اس حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. قرآن، ہولی قرآن آلسو guides about rights. It describes rights. What are rights of minors? What are rights of women? What are rights of minorities? What are rights of fellow human beings? Holy Quran describes those rights in full breadth and length. Penal. If someone commits crime, then what kind of punishments or penalties should be imposed on that criminal who has violated the law of Allah, laws of Quran? Legal. Holy Quran gives us complete guidance about legal matters, administrative matters, کہ ہم نے گورننس کے سسٹم کو، ہاؤ وی ہیو ٹو رن گورننس، وٹ کائنڈ آف اکنامیکل سسٹم وی ہیو ٹو انفورس، وٹ کائنڈ آف ایجوکیشنل سسٹم وی ہیو ٹو implement, what kind of judicial system we have to enforce. Holy Quran gives complete guidance. So these are laws. I have summed up them in a short manner. If we discuss one law, one category, then not only hours will be short, days will be short, months will be short. Quranic laws, Quranic wisdom is so superior, is so gracious that we cannot imagine what is authority, what is the barakah of those laws which Quran has guided us. Quranic laws are those laws which provide complete mechanism for peaceful life and provide complete guidance for complete system of governance of a state. یعنی اسٹیٹ میں گورنمنٹ کا نظام کیسے ہوگا اور اسٹیٹ میں کس طرح سے پیسفل ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا، ہاؤ رائٹس آف دا پیپل ول بی پروٹیکٹیڈ. قرآن گائیڈز اس کمپلیٹلی. موڈ آف انٹرپریٹیشن، ہاؤ وی ہیو ٹو انٹرپریٹ قرآنک لاس. Quranic laws are interpreted through sunnahs, through hadiths of Holy Prophet peace be upon him. یعنی حدیث شریف جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے. If someone finds any ambiguity or he lacks competence
to reach the ultimate goal of Allah laid down in Quran, an order described in Holy Quran, then he has to consult Sunnah or hadiths of Holy Prophet, peace be upon him. Those are the mode of interpretation of Holy Quran. Position in Pakistan. Quran is acknowledged as supreme law of land. In Constitution of Pakistan 1973, Article 227 vividly describe it. All laws shall be brought in conformity with Holy Quran and Sunnah. یعنی آرٹیکل 227 میں یہ ڈسکرائب کر دیا گیا ہے، یہ اننسیٹ کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو قرآن و سنہ کے مطابق بنایا جائے گا. تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ پرائمری سورس آف لا ہے پاکستان میں، سپریم سورس آف لا ہے، سپریم لا آف دا لینڈ ہے. ہمارے آئین کے اندر اس کو مکمل طور پر ایکنالج کیا گیا ہے. کنکلوژن، we can conclude that Quran is a primary source of law. This is the book which has been revealed by Allah Almighty on His last prophet, Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him. All laws which have been described in Holy Quran gives guidance to whole humanity. In Islamic jurisprudence, Quran is a primary source of law. It is in order, in priority, in sources of law, because it is in very words of Allah. یہ اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی اپنی کتاب ہے. So Quran is a primary source of law, fundamental source of law. In Islamic jurisprudence, when a jurist thinks or considers some question about any issue, about any problem, about any article, then he has to first of all consult Holy Quran. After consulting Holy Quran, for interpretation he can consult Sunnah, he can consult Ijma. But first priority should be given to Holy Quran. So Holy Quran is primary and fundamental source of Islamic law in Islamic jurisprudence. You have to focus this question, dear students. This question is also important according to examination point of view. Wassalam.